السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل و احسان ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عربی زبان سیکھنے کی سعادت نصیب کی۔ میں آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، چونکہ ویڈیو شارٹ بنائی جا رہی ہے تاکہ ہمارے سمجھنے میں اور پریکٹس کرنے میں آسانی ہو۔ لہٰذا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے اللغۃ العربیۃ للمبتدئین، عربی زبان ابتدا والوں کے لیے، اس کتاب کے سبق نمبر 20 یعنی یہ آدھی کتاب ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور سبق نمبر 20 جو ہے الدرس العشرون وہ فعل امر پر مبنی ہے۔ تو لہٰذا میں سبق سے پہلے فعل امر بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ امر کسے کہتے ہیں۔ عربی میں امر کہتے ہیں آرڈر کو، یعنی حکم۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یجلسو وہ بیٹھتا ہے، یفتح وہ کھولتا ہے۔ اب یہ تین سے ہم کو فعل امر بنانا ہے۔ تو فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عربی میں جو علامت مضارع یہ یا آ جا رہی ہے، یہ یا جو ہے، یہ یا کو ہم کو نکالنا ہے۔ جیسے میں سب سے پہلے تینوں علامتیں لکھ لیتا ہوں، یجلسو اور یفتح۔ یفتح یہ یا یہاں سے نکال دیا، اور آخر کا یہ آخر کا ساکن، یہاں سے یا نکال دیے اور یہاں سے آخر کا ساکن۔ اسی طریقے سے یہاں سے یا نکال دیا گیا اور یہاں سے آخر کا ساکن۔ فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع کا نکالنا شرط ہے، اور جو آخر میں پیش ہے اس کو جزم دینا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے، یہاں پر جیم ساکن ہے، اور یہاں پر فا ساکن ہے، یہاں پر فا ساکن ہے۔ اب اس کو ہم کس طریقے سے ملائیں گے؟ تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم کو حمزہ دینا پڑے گا، جس کو ہم حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ حمزہ وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے وصل میں یہ حمزہ گر جاتا ہے۔ اب ہم نے حمزہ دے دیا، یہاں پر یہ تو الف ہے، اب اس پہ کوئی حرکت دیں گے تو یہ حمزہ بنے گا۔ اب ہم دیکھیں گے عین کلمے کی مناسبت سے دیکھیں گے، چونکہ یہ بھی ساکن ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے جو حرکت دی وہ بھی الف ہے، وہ بھی ساکن ہے، تو اس کو بیچ میں دیکھیں گے، یہاں پر پیش ہے اس لیے یہاں پہ زبر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر بیچ میں زیر ہے تو یہاں پر زیر دیا جائے گا، اور یہاں پر زبر ہے، اس زبر کے ہونے کی وجہ سے بھی یہاں پر زیر دیا جائے گا۔ اب سوال تو یہ ہے کہ پیش کی وجہ سے ہم پیش دے رہے تھے، یہ مناسب ہے، زیر کی وجہ سے زیر دیا گیا، یہ بھی مناسب ہے، لیکن یہاں زبر ہے، یہاں پر زیر کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تین حرفی ماضی، جیسے یہ نصرہ ہے، دوسرا ہے جلسہ، اور تیسرا ہے فتح، ان کا پاسٹ ٹینس جو ہے، جس کو ہم پاسٹ ٹینس کہیں گے، اس میں تین حرف آ رہے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ اسی سے ان کا مضارع بنا تھا ینصرو، نصر سے ینصرو، جلس سے یجلسو، اور فتح سے یفتح۔ تو سوال اس کا جواب یہ ہے کہ تین حرفی، اگر ماضی تین حرفی ہے اور اس سے پریزنٹ بن رہا ہے، اور اس سے جب آپ امر بنا رہے ہیں، جیسے نصر ینصرو سے میں نے بنایا امر انصر، جلس یجلسو سے یہ ہو جائے گا اجلس، اور فتح یفتح سے یہ ہو جائے گا افتح۔ تو یہاں پر ماضی تین حرف ہے، تین حرفی ماضی کے امر بنانے کے لیے دو حرکتیں یہاں پر مختص ہے، ایک یا تو پیش دیا جائے گا یا تو زیر دیا جائے گا۔ یہ امر پہ یا تو پیش آ جانا یا تو زیر آ جانا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس امر سے جو مضارع بنا ہے، جو پریزنٹ بنا ہے، اس کا پاسٹ، یعنی اس امر کا پاسٹ تین حرفی ہے۔ امر کا پاسٹ تین حرفی ہے، اس بات کے اظہار کے لیے امر پر یا تو پیش آئے گا یا تو زیر آ جائے گا۔ تو سمجھ جانا، اگر امپیریٹیو سینٹنس میں، حکمیہ جملے میں اگر پیش آ رہا ہے یا زیر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو پاسٹ ہے، یعنی یہ آرڈر کا جو پاسٹ ہے وہ تین حرفی ہے۔ دیکھیں یہ تین حرفی ہے، تو یہاں پر اب ہم کو دیکھنا پڑے گا جہاں زبر آ رہا ہے، جیسے یہاں پہ زبر آ رہا ہے، یفتح میں یہاں پر زبر تھا۔ اب یہ اس سے جب ہم آرڈر بنائیں گے، جیسے نصرہ ینصرو سے ہم نے آرڈر بنایا، نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، انصر تو مدد کر،
जलसा वो बैठा, यजलिसु वो बैठता है, इजलिस तू बैठ, फताहा उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, और इफ्ता तू खोल। इससे जब हम अम्र बनाएंगे तो अम्र बनाने के लिए, और अम्र ऑर्डर यानी यू को दिया जाता है सेकंड पर्सन को, तो इसको सेकंड पर्सन बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर साकिन कर देंगे और आखिर पे जज़म देंगे, यहाँ पर साकिन और आखिर पे जज़म। अब इसको पढ़ेंगे किस तरीके से, नसर यंसुरु पढ़ना है तो यहाँ पर अलीफ बढ़ा दिया गया, अब इसकी पेश की मुनासिबत से यहाँ पर पेश दिया जाएगा, ज़ेर की मुनासिबत से यहाँ पर ज़ेर दिया जाएगा, और ज़बर की मुनासिबत से ज़बर होना चाहिए था मगर यहाँ ज़ेर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तीन हरफी अगर माजी है और उससे जो मुजारे बन रहा है, उससे जो अम्र बन रहा है, तो तीन हरफी माजी के लिए अम्र के लिए शर्त है या तो पेश दिया जाएगा या तो ज़ेर दिया जाएगा। तो अब अगर मुजारे के ऐन कलमे पे ज़बर भी आ जाए उस वक्त हम इसको ज़ेर ही देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज़बर के लिए कोई अल्टरनेट सिवाय ज़ेर के नहीं है, क्योंकि ज़बर की और ज़ेर की शक्ल मिलती है, पेश और ज़बर ये दोनों नहीं मिलते हैं। मतलब हम ज़बर और किसको ज़ेर किसको कहेंगे? अगर मैं इस आड़ी लकीर के नीचे कोई तिरछी लकीर खींच दूँ तो वो ज़ेर है, और आड़ी लकीर के ऊपर अगर तिरछी लकीर खींच दूँ तो ज़बर। अज़ीज़ान गिरामी, हम देख सकते हैं अम्र बनाना बहुत आसान है। यंसुरु, यजलिसु, यफ्तहु। यंसुरु अगर ऐन कलमे पे पेश है तो हम ये या निकालेंगे, ये या निकाल के हम उसकी जगह अलीफ देंगे। मैंने यहाँ से भी या निकाला, उसकी जगह अलीफ दिया, यहाँ से भी यफ्तहु से या निकाला और उसकी जगह अलीफ दिया। लेकिन मैं अलीफ पे हरकत किसको देख के दूंगा? ऐन कलमे को। ऐन कलमे पे पेश है तो ये अलीफ पे पेश दूंगा, और ऐन कलमे पे ज़ेर है तो ये अलीफ को भी ज़ेर दूंगा, और ऐन कलमे पे ज़बर है, इसी सूरत में मैं ज़बर के बजाय अलीफ को ज़ेर दूंगा। मतलब ये है, अरबी ज़बान में अगर तीन हरफी माजी है तो तीन हरफी माजी के से ऑर्डर बनाने के लिए दो ही हरकतें आ सकती है अलीफ पे, या तो पेश आ सकती है या तो ज़ेर। और ये पेश और ज़ेर पता इस बात की तरफ इशारा करता है कि इनका माजी तीन हरफी है, तो इसको इतना ही समझना है। अब हम यहाँ से इसको आगे लेकर चलेंगे। इतना मैं समझता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। सिर्फ हमको देखना है कि तीन हरफी माजी के अम्र में या तो पेश आएगा या तो ज़ेर आएगा। तो नसर यंसुर वो मदद करता है, उनसुर तू मदद कर, तू उनसुर तू मदद कर। यजलिसु वो बैठता है, इजलिस तू बैठ, मतलब यू सीट। और वो यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ताह तू खोल। अब देखिए, हमने तजवीज़ जो पढ़े हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि हरकतें तीन किस्म की है, हुरूफ मद्दा तीन है, अलीफ व या, हरफ इल्लत या हुरूफ मद्दा, किसी में से किसी एक को याद रखिए, हुरूफ या फिर हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत तीन किस्म के हैं, अलीफ व या फिर हुरूफ मद्दा तीन किस्म के हैं, अलीफ वाव और या। अब देखिए, हम ये तीनों भी इस पे अप्लाई करेंगे। मैं एक एक करके आपको अप्लाई करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं उनसुर की मिसाल लेता हूँ। हम ये अलिफ व या तीनों पे अप्लाई करेंगे। उनसुर, उनसुर का मतलब है तू मदद कर। अब मैं सबसे पहले यही उनसुर पे पहला लफ्ज़ अलिफ डालता हूँ। देखिए, मैंने ये अलिफ यहाँ से उठाया और यहाँ पे डाल दिया, तो ये उनसुर से हो जाएगा उनसुरा। अलिफ की वजह से तू एक मर्द से क्या हो जाएगा? तुम दो मर्द मदद करो। अब मैं यही वाव उठाता हूँ और नीचे उनसुर पे दाखिल करता हूँ। अब ये उनसुर था, ये वाव को उठा के मैंने यहाँ पर दाखिल कर दिया। अब ये वाव के ऐसे यहाँ पर पेश आ जाएगा और हो जाएगा उनसुरू, तुम सब मर्द मदद करो। अब ठीक इसी तरीके से ये उनसुर है, उनसुर पे मैं सिर्फ ये या को यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे दाखिल कर देता हूँ। अब देखो, ये भी साकिन ये भी साकिन है, तो या की वजह से ये रा पे ज़ेर आ जाएगा। जैसे वाव के ऐसे पेश आया था, अलिफ के ऐसे ज़बर, वाव के ऐसे पेश, तो या के ऐसे ज़ेर आ जाएगा। उनसुरी, उनसुरी तू एक औरत मदद कर। अब मैं इसी सीखे को दोबारा यहाँ पर नीचे लेकर आ जाता हूँ। उनसुरी के बाद उनसुरा, तुम दो औरतें मदद करो। अब देखिए, उनसुर तू एक मर्द मदद कर, उनसुरा तुम दो मर्द मदद करो, उनसुरु तुम सब मर्द मदद करो, उनसुरी तू एक औरत मदद कर, उनसुरा तुम दो औरतें मदद करो।
اور اب تم سب عورتوں کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے تو صرف یہ نون کو ذہن میں رکھنا، انصرنا، تم سب عورتیں مدد کرو. آپ یہ ذہن میں رکھیں صرف انصر آیا تو ایک مرد مدد کر، اور الف آ جائے انصر پہ اگر الف آ گیا تو دو ترجمے ہوں گے، تم دو مرد مدد کرو یا تو تم دو عورتیں مدد کرو. انصرا الف کے ایسے تم دو مرد مدد کرو یا تو تم دو عورتیں مدد کرو. انصر تو ایک مرد مدد کر، انصری تو ایک عورت مدد کر. اور اگر یہی انصر پہ جیسے انصرا اگر انصر پہ الف لگا دیے تو تم دو مرد مدد کرو یا تم دو عورتیں مدد کرو. اور واو اگر آ گیا انصرو تو یہ واو میں تم سب مرد کا ترجمہ، تم سب مرد کا ترجمہ یہ کس میں چھپا ہوا ہے؟ یہ واو میں چھپا ہوا ہے. اسی طریقے سے انصرا انصری یہ یا اگر آ گیا تو یا میں انصر پہ یا لگا دیے تو ایک عورت ہوں گا، تو ایک عورت کا ترجمہ کس میں چھپا ہوا ہے؟ یہ یا میں، یا ساکن میں چھپا ہوا ہے. اور انصرنا یہ جو نون ہے یہ نون میں تم سب عورتوں کا ترجمہ چھپا ہوا ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انصر تو ایک مرد مدد کر، انصرا الف سے تم دو مرد مدد کرو یا تم دو عورتیں مدد کرو. انصرو واو آیا تو تم سب مرد مدد کرو، اور انصر نہ آیا نون اگر آ گیا تو تم سب عورتیں مدد کرو، اور انصری یا آیا تو ایک عورت مدد کر. اب میں دیکھیے اسی طریقے سے آپ کو اور اچھے سے لکھ کر بتاتا ہوں. دیکھیے پوری گردن بتاتا ہوں. انصر اجلس، انصر اجلس افتح. انصر تو ایک مرد مدد کر، اجلس تو ایک مرد بیٹھ، افتح تو ایک مرد کھول، افتح. اب دیکھیں یہی انصر کو، یہی انصر، یہی اجلس اور یہی افتح میں صرف الف داخل کر رہا ہوں. تو اب یہ انصرا تو ایک مرد سے تم دو مرد مدد کرو. اجلسا تم دو مرد بیٹھو، تم دو مرد کا ترجمہ دیکھو الف سے ہو رہا. اور افتحا تم دو مرد کھولو. دیکھیے الف سے تم دو مرد کا ترجمہ میں کون چھپے ہوا ہے؟ الف. اگر یہ عنصر پہ الف لگا دیے تو تم دو مرد بیٹھو مدد کرو، اجلسا تم دو مرد بیٹھو، افتحا تم دو مرد کھولو. اب ٹھیک اسی طریقے سے میں واو لگا دیتا ہوں. انصرو تم سب مرد مدد کرو، اجلسو تم سب مرد بیٹھو، اور افتحو تم سب مرد کھولو. اب ٹھیک اسی طریقے سے اب یہ عنصر، یہ اجلس اور یہ افتح میں اس کو صرف یہ لگا دیتا ہوں. عنصری تو ایک عورت مدد کر، اجلسی تو ایک عورت بیٹھ، اور افتحی تو ایک عورت کھول. اب میں یہی یہاں پہ بتا رہا ہوں جو بچ گیا. تو اب یہاں پر انصرا اجلسا افتحا. انصرا تم دو عورتیں مدد کرو، اجلسا تم دو عورتیں بیٹھو، اور افتحا تم دو عورتیں کھولو. اب آخر میں رہ جاتا ہے انصرنا، یہ نون دے دیں گے ہر جگہ، اجلسنا اور افتحنا. انصرنا تم سب عورتیں مدد کرو، اجلسنا تم سب عورتیں بیٹھو، افتحنا تم سب عورتیں کھولو. آپ کو صرف کیا مد نظر رکھنا ہے؟
انصر اجلس افتح یہ ہے. اگر الف دے دیے تو تم دو مردوں کا ترجمہ ہو جائے گا یا تم دو عورتوں کا ترجمہ ہو جائے گا. اگر صرف واو آ رہا ہے تو تم سب مردوں کا ترجمہ ہوگا. یا آیا تو تو ایک عورت کا ترجمہ ہوگا, اور نون آ جائے تو تم سب عورتوں کا ترجمہ ہوگا. صیغہ کوئی بھی ہو, نون میں تم سب عورتیں کامن رہے گا. جیسے انصرنا تم سب عورتیں مدد کرو, اجلسنا تم سب عورتیں بیٹھو, افتحنا تم سب عورتیں کھولو. انصرا تم دو عورتیں مدد کرو, اجلسا تم دو عورتیں بیٹھو, افتح تم دو عورتیں کھولو. انصری تو ایک عورت مدد کر, اجلسی تو ایک عورت بیٹھ, افتحی تو ایک عورت کھول. یہ ہو جائے گا. اب ٹھیک اسی طریقے سے اب انصرو واو آیا تو تم سب مرد کامن رہے گا. انصرو تم سب مرد مدد کرو, اجلسو تم سب مرد بیٹھو, افتحو تم سب مرد کھولو. انصرا تم دو مرد مدد کرو, اجلسا تم دو مرد بیٹھو, افتحا تم دو مرد کھولو. انصر تو ایک مرد مدد کر, اجلس تو ایک مرد بیٹھ, افتح تو ایک مرد کھول. عزیزان گرامی, اس میں سمجھنے کی بہت زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے. الف میں تم دو مرد یا تم دو عورتوں کا ترجمہ ہوگا, واو میں تم سب مردوں کا ترجمہ ہوگا, یا میں تو ایک عورت کا ترجمہ ہوگا, اور نون زبر آیا تو تم سب عورتوں کا ترجمہ ہوگا. اب اس طریقے سے میں صیغے دیتے رہوں گا, آپ صیغوں سے بناتے چلے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو یہ سمجھنے کی اور صیغے بنانے کی توفیق عطا فرمائے.